بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آڈیو کالمز۔ آج کا ہمارا کالم ہے حبیب اکرم صاحب کا، افغانستان پر ہار نہ مانیں۔ شروع کرتے ہیں۔ افغانستان میں 3 صورتیں ہی ممکن ہیں۔ پہلی یہ کہ طالبان طاقت کے زور پر کابل میں اپنی حکومت قائم کر لیں، دوم طالبان مخالف قوتیں متحد ہو کر انہیں شکست دیں، اور سوم یہ کہ ہمارا یہ پڑوسی ملک اسی طرح آگ میں جلتا رہے جیسے جل رہا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں افغانستان کا تو جو بنے گا سو بنے گا، لیکن پاکستان کا جو نقصان ہوگا اس کا اندازہ لگانے کے لیے افلاطون ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلی صورت میں اگر طالبان حکومت میں آ گئے تو دنیا انہیں تسلیم نہیں کرے گی، اور اگر ہم دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو طالبان ان دہشت گردوں کو ہم پر چھوڑ دیں گے جو پاکستان سے فرار ہو کر ان کی پناہ میں ہیں۔ طالبان مخالف کوئی اتحاد وجود میں آ کر انہیں شکست دے کر حکومت بنا گیا تو لامحالہ یہ حکومت ہم پر طالبان کی پشت پناہی کا الزام لگا کر بھارت کی گود میں جا بیٹھے گی، اور اگر خانہ جنگی جاری رہتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں بھی اس کے شعلے نہ بھڑکنے لگیں۔ تورخم سے پار کی لڑائیاں پشاور میں پہلے بھی لڑی جاتی رہی ہیں اور آئندہ بھی لڑی جائیں گی۔ ان تینوں نقصان دہ صورتوں سے بچنے کے لیے پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر افغانستان میں امن کا راستہ تلاش کریں۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت دنیا کے ہر ملک سے الگ ہے۔ ہم پچھلے 40 سال سے افغانستان کے اندرونی مسائل یا ان کے حل میں شریک رہے ہیں۔ اب یکایک یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تماشائی کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ ہمیں افغانستان پر ایک واضح پالیسی بنانا ہوگی۔ کسی واضح پالیسی کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہی یہ ہو رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل افغانستان پر اجلاس کرتی ہے اور ہمیں اس میں سنا بھی نہیں جاتا۔ آخر حالات اتنے خراب کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی تجویز یا منصوبہ ہو تو دنیا ہماری بات بھی سنے۔ جب ہم بار بار خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارا افغانستان میں کوئی کردار نہیں تو پھر کوئی ہمیں سنے بھی کیوں؟ افغانستان کے بارے میں پالیسی کی تشکیل کے لیے ہمارے پاس آپشن بہت ہی محدود ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کابل میں ایک ایسی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں جو وسیع البنیاد ہو، یعنی اس میں طالبان سمیت افغانستان کے تمام طبقات شامل ہوں۔ وسیع البنیاد حکومت وہ نقطہ ہے جو دنیا ہمیں 1986 سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم اسے نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ 35 برس پہلے بھی امریکہ نے سابق بادشاہ ظاہر شاہ اور مجاہدین کو ملا کر افغانستان میں حکومت کی تشکیل کی تجویز دی تھی، جو ہم نے اس لیے رد کر دی کہ ہم جنگی فتح حاصل کر کے دنیا پر اپنی طاق بٹھانا چاہتے تھے۔ وہی جنرل ضیاء الحق جو اس وقت وسیع البنیاد حکومت کو جہاد کی توہین سمجھتے تھے، موقع نکل جانے کے بعد اس قابل بھی نہ رہے کہ وہ افغانستان کے 32 میں سے ایک صوبے میں بھی مجاہدین کی حکومت بنوا سکیں۔ اس وقت وسیع البنیاد حکومت کی پیشکش نظر انداز کر دینا ایسی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس لیے اگر یہ کوئی گمان کرتا ہے کہ طالبان کی مکمل فتح کے بعد حالات بدل جائیں گے تو یہ خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا نے تب ایک بنیاد پرست حکومت ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو آج کے حالات میں اس پر غور کا بھی امکان نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ افغان حکومت ہو یا طالبان، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں، مگر یہ دونوں اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وسطی ایشیا کی ترقی کے سبھی راستے مسدود کیے بیٹھے ہیں۔ ان دونوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کا رویہ ناقابل قبول ہے، ہمیں اپنے سمیت افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک کے درمیان کوئی اتفاقی رائے پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ پاکستان، چین، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ایران مل کر کوئی متفقہ لائحہ عمل طے کر لیں تو پھر دنیا کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اسے نظر انداز کر سکیں۔ اگر اسی مرحلے پر روس اور امریکہ بھی ساتھ مل جائیں تو بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ فوری طور پر ایسا نہیں بھی ہوتا تو 6 ملکوں کے اتفاق رائے سے ترتیب پانے والی تجاویز کو رد کر دینا ان دونوں بڑے ممالک کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ترکی، قطر اور سعودی عرب کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا، کیونکہ یہ تینوں ملک بھی کسی نہ کسی طرح سے افغانستان کے اندرونی معاملات میں شامل رہے ہیں۔ افغانستان کے ارد گرد کے ملکوں سے بات کرنے سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ افغان پالیسی کو افراد کے درمیان بند دروازوں کے پیچھے بے معنی مشاورت سے نکال کر پارلیمنٹ میں لے کر آئیں۔ افغانستان کے بارے میں کوئی ایسا
راز نہیں جو قوم یا دنیا کو پہلے سے نہیں پتہ۔ مسنگ سٹنگر میزائلوں سے لے کر سوویت یونین کے داخلی معاملات میں مداخلت تک کوئی بات دنیا سے پوشیدہ نہیں، اور یہ تو ہم خود مانتے ہیں کہ طالبان ہمارے کہنے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر مائل ہوئے تھے۔ اس لیے اس موضوع کو خفیہ رکھنے کی مشق اب ختم ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کے سپرد ہم نے روایتی طور پر افغان پالیسی کر رکھی ہے، حالت یہ ہے کہ انہیں اگر کسی افغان رہنما سے ذاتی پرخاش ہو جائے تو اپنی انا کو ہی پاکستان کا مفاد قرار دے کر ناراض ہو جاتے ہیں۔ سیانے اتنے ہیں کہ طالبان کے علاوہ افغان فریقوں کی اسلام آباد میں کانفرنس اشرف غنی کے کہنے پر ملتوی کر دی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس التوا سے دنیا کو کیا پیغام جائے گا۔ اس حوالے سے دوسرا بنیادی کام اندرون ملک اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ افغانستان کے بارے میں پالیسی سازی کرتے ہوئے ہماری تاریخ رہی ہے کہ سوائے سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے یکے بعد دیگر ہر حکمران اسے اپنے دفتر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ جنرل ضیاء خود کو فاتح کابل کہلوانے کے شوق میں مبتلا تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے طالبان کی حمایت کا جو فیصلہ کیا وہ خالصتاً ان کا اپنا تھا۔ نواز شریف کو اپنے پہلے دور حکومت میں افغانستان کا مسئلہ حل کر کے نوبل انعام حاصل کرنے کی تمنا تھی، جبکہ دوسرے دور حکومت میں طالبان سے متاثر ہو کر امیر المومنین ہو جانے کا خواب جگائے رکھتا تھا۔ ان کے بعد افغانستان میں امریکہ کا اتحادی بن جانے کا فیصلہ تنہا مشرف نے کیا۔ آج بھی ویسی ہی صورتحال ایک بار پھر درپیش ہے۔ افغانستان کے معاملات سے خود کو لا تعلق کر لینے کا فیصلہ وزیر اعظم کا اپنا ہے۔ انا اگر آڑے نہ آئے تو انہیں حسن تدبیر سے پاکستان کے سبھی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان سے نفرت کو چھوتی ہوئی مخالفت، شہباز شریف سے رقابت، عوامی نیشنل پارٹی پر غصہ، پیپلز پارٹی سے چڑ، سب کچھ بھلا کر انہیں سب کو ساتھ بٹھانا ہوگا۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اگر یہ اتفاق رائے پیدا نہ ہوا تو قومی سلامتی سے متعلق یہ اہم ترین ایشو بھی سیاسی بن کر تو میں کا باعث بن جائے گا۔ افغانستان پاکستان کی سلامتی سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس بارے میں یہ بات اسلام آباد اور گرد و نواح کے ہر شخص کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قومی سلامتی اب پاکستان میں وہ مسئلہ نہیں رہا جس پر حکومت یا کوئی ادارہ کچھ بھی کہے تو سبھی اس کو مان لیں۔ یہ دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اکثریت افغانستان کے مسئلے کو نظریاتی حوالے سے دیکھنے کی قائل نہیں رہی۔ اس لیے افغانستان کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں اہم ترین چیز پاکستان کا مفاد ہونا چاہیے۔ اب جس نے بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ پھر پوری ذمہ داری بھی قبول کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ ایک مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی دوسری مصیبت گلے ڈال لے۔